بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتم بعد احتلام ولا سمات یوم الى اللیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یتم بعد احتلام، کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، اور ولا سمات یوم الی اللیل، اور کسی دن رات تک خاموش رہنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں حدیث شریف میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یتیم کے متعلق شریعت نے بہت احتیاط کا کہا، اور یتیم کے بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اس حدیث میں جو ایک جملہ آیا ہے، اس نے یتیم کے بارے میں بتلایا کہ یتیم کب تک یتیم ہوتا ہے اور کب اس سے یتیمی کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لا یتم بعد احتلام، آپ نے جو فرمایا کہ اگر کسی شخص کوئی بالغ ہو جائے تو اب وہ یتیم نہیں ہے، اور بالغ ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اسے احتلام ہو جائے۔ اب وہ 12 سال میں ہو، 13 سال میں ہو، 14 سال میں ہو، تو اب یہ بتلایا کہ اس کے بعد یہ یتیم نہیں ہے۔ اچھا، انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماں مر جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص بالغ ہو گیا تو اب وہ یتیمی کے احکام میں نہیں آئے گا، جو یتیم کے متعلق جو آتا ہے، جیسے اس کا خیال رکھنا ہے، یا جب تک وہ یتیم ہے تو اگر اس کے ماں باپ کوئی وراثت چھوڑ گئے ہیں تو اس کو کوئی اپنے پاس سنبھال کے رکھے، تاکہ یہ بچہ جب بالغ ہو تو میں اس کو واپس لوٹا دوں۔ یا ایسے یتیم کے سر پہ جو ہاتھ پھیر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں تو وہ اتنی اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب یہ سارے احکامات اس وقت تک ہیں کہ جب یہ بالغ نہیں، ورنہ اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو وہ 50 سال کا 70 سال کا بوڑھا ہے تو پھر اس کو بھی یتیم آدمی کہے گا کیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یتیمی کے وقت کی ایک حد آپ نے بتلائی۔ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی کہ ولا سمات یوم الی اللیل، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دن رات میں کسی وقت خاموش رہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ خاموش رہنے کی عبادت کرتے تھے کہ بھائی اتنی ٹائم سے اتنے ٹائم تک میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے اور بہت جو ہے وہ اچھی بات سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا اور اس کی حیثیت بتلائی کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے احمس قبیلے کی ایک عورت کو دیکھا جس کو زینب کہا جاتا تھا کہ وہ بولتی نہیں ہے۔ تو آپ نے وجہ پوچھی کہ بھائی یہ کیوں نہیں بولتی؟ تو انہوں کو بتلایا کہ اس نے جو ہے اتنے ٹائم تک خاموش رہنے کا ارادہ کیا اور منت مانی ہے سمجھو۔ تو آپ نے فرمایا تکلمی، کہ بات کرو اور گفتگو کرو، اور یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے خاموش رہنا، بلکہ یہ ھذا من عمل الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے۔ تو اس عورت نے بولنا شروع کر دیا۔ اس عورت کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، نہیں کوئی مسلمان ہوگی، نہیں تو احکامات کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ نے یہاں فرمایا کہ بات کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص
خلاف شرع منت مان لے اور اس منت کے دوران یا اس سے پہلے اس سے پتہ چل جائے کہ یہ کام جائز نہیں ہے تو اسے اپنی منت کو ختم کر دینا چاہیے، اب اس منت کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بتلایا کہ جی اپنی طرف سے ایک چیز جو بنائی ہے یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ دیکھیں نا، ایسے ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں، بہت سی جگہوں پر کھڑے پیر کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور وہ کھڑے پیر کا روزہ کیا ہے کہ وہ منت مانی جاتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، اور اس میں بیٹھتے نہیں ہیں، بیٹھ گئے تو کہتے ہیں جی روزہ خراب ہو گیا۔ اب یہ کون سی سزا اپنے آپ کو آدمی دینا شروع کر دے کہ کھڑے پیر کا روزہ ہے، یعنی کوئی پیر صاحب تھے وہ کھڑے رہتے تھے تو لہٰذا ہم نے کھڑے پیر کا روزہ۔ اول تو روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، عبادت اللہ کے نام پر ہے، اب یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، اور خاموشی کو بہت حیثیت دینا، عبادت سمجھنا، مکرم سمجھنا۔ آج ہمارے ہاں بھی دیکھیں، ہماری اسمبلیوں میں اگر کسی کے یاد کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے، سارے خود چپ رہتے ہیں اور جناب خاموش ہو کر اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کرے اسمبلیوں والے یہ خاموش ہو کے لیٹ جائیں تو ذرا پورے ملک کو سکون ملے، بیٹھتے نہیں، بیٹھتے ہیں صرف۔ تو یہ اس کو عبادت سمجھنا اور کہنا کہ جی آپ کے اگر دفتر یا کسی جگہ یہ رسم ہونا، اگر کسی جگہ دفتر میں یا کسی جگہ اس طرح ہو کہ بھائی فلاں کی یاد میں تھوڑی دیر خاموش، آپ نے اس رسم میں شریک نہیں ہونا، اس کے اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کو مکرم سمجھنا، معزز سمجھنا، عبادت سمجھنا اور کسی کا اکرام سمجھنا، یہ ساری چیزیں تو زمانے جاہلیت والے کام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی نظروں میں مبغوض ترین انسان وہ ہے، سب سے برا انسان اللہ کی نظروں میں وہ ہے جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے اور اسلام میں زمانے جاہلیت والی رسمیں اختیار کرے۔ تو یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہم نے اپنے معاشرے میں خود بنائی ہوتی ہیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، خاص کر یہ منت کے متعلق۔ بہت سی جگہوں پر ایسی منت بھی مانی جاتی ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک دی کسی نے، کوئی عورت تھی، والدہ نے کہا جی کون؟ کہا جی وہ کوئی کپڑے ہیں تو دے دیں ہم نے بچے کو پہنانے کا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ وہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، ہم نے منت مانی تھی کہ جناب بچہ ہوگا تو اتنے عرصے تک اس کو لوگوں سے مانگ کر ہم اسے کپڑے پہنائیں گے، تو لہٰذا ہمارے یہاں بچہ ہو گیا ہے تو ہم اپنی منت پوری کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس طرح کی رسم مانگ کے، یعنی اول تو بلا ضرورت سوال کرنا ہی شریعت نے منع کیا ہے، بلا ضرورت کسی سے مانگنا، سوال کرنا اس کی ممانعت ہے۔ تو ایک خلاف شرع چیز کی منت، تو یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں مزاروں پہ لوگ کیا منت مانتے ہیں کہ میں حضرت کی مزار کی حدود میں قبر تک کلبازی کھاتے کھاتے لیٹ کے کرولنگ کرتے کرتے جاؤں گا، اور لوگ یوں کرولنگ کرتے کرتے، اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے اور وہ لوٹ پوٹ ہو کے یوں جا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو رگڑتا ہوا، اور جناب یہ میری منت تھی میں نے پوری کر لی۔ تو اس طرح کی منتیں جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ منت ماننے کے لیے اصول ہے، جو چیز کبھی فرض یا واجب ہوتی ہے منت اس کی مانی جاتی ہے۔ کوئی عمل اسلام میں فرض یا واجب ہے، منت اس کی مانی جاتی ہے۔ مثلا دیکھیں، فرض ایک شخص یہ منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، 4 رکعت نفل پڑھوں گا، تو یہ نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ کبھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو نماز کے عمل کی منت مان سکتے ہیں کیونکہ یہ عمل کبھی فرض ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہ منت مان لے کہ جناب میرا یہ کام ہو گیا تو میں یار 4 روزے رکھوں گا، 5 روزے رکھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا، تو یہ منت ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھنا کبھی فرض بھی ہوتا ہے، اور رمضان میں۔ ایک شخص اس بات کی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یار میں اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کروں گا، تو یہ منت ماننا ٹھیک ہے؟
یہ ٹھیک اس لیے ہے کہ یہ قربانی کی صورت میں جانور ذبح کرنا یہ واجب ہوتا ہے، تو جو عمل شریعت میں کہیں نہ کہیں فرض واجب میں آتا ہے تو اس کی منت مان سکتے ہیں۔ ایک آدمی یہ منت مان رہا ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں کسی غریب کو جو ہے وہ اتنے پیسے دے دوں گا، تو یہ پیسے دینے کے عمل والی منت ماننا ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پیسے دینے کا عمل زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہے اور فطرے کی صورت میں واجب ہے، تو اس طرح کی منت مان سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی منت مان سکتا ہے کہ جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں کسی غریب کو کپڑے دوں گا، کیونکہ بعض کفارے ایسے ہیں کہ جس میں کسی غریب کو کپڑا دیا جاتا ہے، یا کھانا کھلانے کی منت کہ جی میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو بعض دفعہ ایسے کفارے ہوتے ہیں روزہ توڑ دینے کے، قسم توڑ دینے کے، اس پہ غریب کو کھانا کھلانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب جو چیز فرض یا واجب کبھی ہو تو وہ اس کی منت ہوتی ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں گے تو آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا کون سی منت اب جائز اور کون سی منت جائز نہیں۔ اسی لیے قرآن خوانی کی منت منوانا یہ جائز نہیں ہے۔ مولانا یوسف علی دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے مسائل اور ان کے حل میں لکھا ہے، کیوں یہ قرآن خوانی کروانا یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے کسی صورت میں، تو اس لیے جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ منتیں نہ ہو، بلکہ شریعت میں ایک چیز کبھی فرض یا کبھی واجب ہو جاتی ہو تو اس کی منت ماننا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی اور چیز کی منت ماننا کہ میں وہاں جاؤں گا اور مزار پہ یوں درخت پہ پتھر باندھوں گا یا میں یوں کروں گا۔ ہمارے یہاں یہ جو بائی پاس صوفی ہوتے ہیں نا، جو علماء سے یا کسی کیا کہتے ہیں قابل آدمی کے اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے ذہن بناتے ہیں، مجھے اسے بہت سے ٹکراتے ہیں کہ جناب کیا کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا، اپنے ذہن سے ایک بنائے ہوتے بات کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی اللہ مجھے ثواب دے۔ سجدے میں جائیں گے اور ہاتھ یوں کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوں گے۔ بابا دعا سجدے میں بھی اگر کرنی ہو تو ہاتھ سجدے میں یوں ہی کرنا ہے، سجدے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کون سا طریقہ آ گیا؟ ہاں سجدے کے علاوہ آپ دعا کر رہے ہیں تو اب یوں ہے، اور سجدے میں جا کر پھر ہاتھ کو یوں آسمانوں کی طرف ہتھیلیاں کرنا یہ تو نہیں ہے۔ اور نماز میں اگر سجدے میں دعائیں ہیں تو وہ دعا بھی عربی میں مانگنا ہے، پتہ چل رہا ہے پشتوں میں مانگ رہا ہے نمازی توڑ دی، یا اردو میں مانگ رہا ہے نمازی توڑ دی، تو وہ شاید ادھر سجدے میں جا کر دعا بھی پھر عربی میں مانگنی ہے نماز میں۔ ہاں ویسے اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اس میں دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ اردو میں بھی مانگیں، لیکن دعا جو ہے جو شریعت کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان یوں بیٹھ کے مانگے، سجدے میں مانگنی ہے تو عربی کے اندر جو ہے وہ مانگے تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ تو بہت سی چیزیں دیکھیں اس طرح ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ لوگ بعض دفعہ نماز ختم کر دی نا، اب دعا کر رہے ہیں، دعا کر کے آمین، پھر ایک سجدہ کریں گے اور سجدہ کر کے اٹھ کے جا رہے ہوں گے۔ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ آپ تو سجدہ کر کے آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بھی ہے، وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی دین ہے، یا کوئی ایک نیا آدمی بیچارے تبلیغی ساتھی اسے سے روزہ لگا کے نماز پہ لائے، اس نے پہلی بار دیکھا، اس نے کہا یار یہ بھی کوئی دین ہوتا ہے، کل وہ شروع کر دے گا، پرسوں تیسرا شروع کر دے گا، تو یہ چیز جو دین نہیں ہے وہ دین بن جائے گی کہ بھائی نمازوں اور دعاؤں کے بعد یوں ایک سجدہ کر کے۔ شریعت ہماری بڑی سینسٹیو ہے، یہاں اتنی حساسیت ہے کہ کوئی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ کہیں دین نہ بنا دیا جائے، کہیں وہ دین نہ بن جائے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے کبھی تلاوت کی تھی اور آپ پر سجدہ تھا، تلاوت کا سجدہ، تو اس موقع پر آپ سجدہ تلاوت بھی نہ کریں، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتہ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ ابھی تو آپ نے یہ دعا ختم کی، پھر آپ سجدہ تلاوت کر کے اٹھ کے جا رہے ہیں، اگلے سمجھیں گے کہ یہ بھی وہی والی پارٹی میں ہے اور اسی پارٹی کا حصہ ہے، انجمن سجدہ پارٹی جو ہے، جو ہر نماز کے بعد یوں کر کے اور اس کے بعد۔ تو بابا جو چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے اس کو کبھی بھی شریعت نہ بنائے، اسے کبھی بھی دین نہ بنائے۔ اور چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل دین دے کر گئے، بالکل کامل۔ اب انہی چیزوں میں سے
اچھا پھر ایک چیز یہ یاد رکھیں، آپ کو ہم کو جتنی خوبصورت نظر آ رہی ہو لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو دین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنی خوبصورت نظر آ رہی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کتنا بابرکت عمل ہے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے نبی نے نہیں پڑھی نا تو ہم نے بھی نہیں پڑھنی۔ جہاں میرے نبی نے ایک کام کیا وہاں وہ کرنا سنت، جہاں ایک کام نبی نے نہیں کیا وہاں وہ نہ کرنا سنت ہے۔ اب یہاں اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں، یار کون سا اس نے برا کام کر لیا، یار نیکی تو تھی، بھائی گالی تو کسی کو نہیں دی نا، یہ آگے سے دلیلیں ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے؟ صحیح کام تو نہیں کر رہا نا، وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے اور کہ یار اس میں کون سا اس نے برا کیا ہے، اللہ کا نام ہی تو لیا ہے، رحمان رحیم بولا ہے، اور دیکھو نا بسم اللہ کی کتنی فضیلتیں۔ آپ ان سے کو فضیلت کسی عمل کی اس وقت ہوگی جس عمل پر میرے نبی کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ نبی کے عمل کی مہر نہیں ہے، تم جتنا جو کچھ کر لو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو کچھ چیزوں کی شریعت نے حدود رکھی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بزرگ جو ہے وہ اللہ نے خواب دکھایا، انہیں تسبیحات فاطمی کا پتہ چلا کہ بھائی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ تو ان کے ذہن میں آیا 33 بار تو کم ہے، میں زیادہ پڑھوں گا، وہ زیادہ پڑھتے تھے۔ تو کسی دن خواب دیکھ لیا، حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور مختلف اعمال کے جھنڈے فرشتوں نے اٹھائے، بھائی یہ روزے داروں کا جھنڈا ہے، روزے دار بھائی ادھر آ جائیں، صدقے والے ادھر آ جائیں، فلاں ادھر آ جائیں، اور پھر نام لے رہے ہیں فرشتے ہر جھنڈے والے کا۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے تسبیحات فاطمی والے یہاں آ جائیں، یہ فہرست ہے، اس میں نام ہے، ہر ایک کا نام وہ پڑھتے ہیں فرشتے۔ تو یہ کھڑے ہوئے ہیں، لسٹ ختم ہو گئی، فرشتوں نے لسٹ فائل بند کر دی، اس کا نام نہیں آیا، اور یہ آ کے کہتا ہے کہ جی پڑھتا تو میں بھی تھا، میرا نام لسٹ میں کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اس لسٹ میں اس کا نام ہے جو 33 بار پڑھتا ہے، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھتا ہے۔ آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے، آپ کسی اور جھنڈے کے نیچے جائیں۔ بھائی آپ نے اگر سبحان اللہ الحمدللہ زیادہ پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو 33 بار پڑھ لیں، کیونکہ نبی نے جو تعداد بتائی ہے نا اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ نبی کی بتائی ہوئی کسی عمل کی تعداد، اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر احتیاط سے پڑھیں، کہ پھر اتنی ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، اس میں کوئی وجہ ہوگی، کوئی حکمت ہوگی۔ ہاں پھر اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں یا کچھ بھی پڑھ لیں، اب نئے سرے سے آپ سبحان اللہ 2 لاکھ مرتبہ پڑھیں، 3 لاکھ، لیکن تسبیحات فاطمی کی نیت سے جب پڑھ رہے ہیں تو کوشش کرے تعداد وہی ہو جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ 80 بار درود شریف نبی علیہ السلام نے جمعے کو عصر کے بعد فرمایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کوشش کریں پھر 80 بار ہی ہو، باقی آپ نے زیادہ پڑھنا ہے لیکن اس کی نیت سے 80 بار ہی ہو۔ کوئی ایک عمل اور کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں یا کچھ ہو، پھر آپ کی مرضی، آپ 2 لاکھ مرتبہ پڑھیں۔ تو اس لیے جو ہے اب ایک کام ہمیں جتنا اچھا کیوں نہ نظر آئے لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ ایک آدمی کہ یار سورت پڑھنے میں ثواب ہے اور وہ فرض نمازوں میں دوسری 2 رکعتوں میں بھی، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ رہا ہے، تو کون سا اس نے گناہ کا کام کیا؟ قرآن ہی پڑھا ہے نا، لیکن گناہ کا کام کیا ہے۔ گناہ کا کام یہ کیا ہے کہ اس نے شریعت بدلنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی حدود بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین سمجھنا اور اسے دین کا حصے کی طور پہ پیش کرنا، یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر میں نے چند جو مثالیں دی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے دین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس رجب کے مہینے کے اندر کونڈے لوگ کرتے ہیں اور کونڈوں کے نام پر
شیعت نوازی ہے وہ۔ 22 رجب کو کنڈے ہوں گے، گھر کے اندر چھپ کر حلوہ پوری اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے کنڈے؟ بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں یہ کام سب سے پہلے 1906 میں منشی جمیل احمد نام کا ایک شیعہ نواز آدمی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی داستان عجیب، اور اس داستان عجیب میں اس نے عجیب ہی داستان لکھی کنڈوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس نے لکھا اپنی طرف سے ایک واقعہ، اور بڑا لمبا واقعہ ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، وہ بہت پریشان رہتے تھے، وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ کسی نے لکڑہارے سے کہا پردیس چلے جاؤ، وہاں پر جا کر جو ہے تم وہاں کام کرو۔ وہ پھر پردیس چلا گیا۔ لکڑہاری کی بیوی وزیر اعظم کے گھر میں ملازمہ لگ گئی، اور پھر جناب ایک دن لکڑہارا گزر رہا تھا تو وہاں سے حضرت جعفر صادق گزر رہے تھے مریدوں کے ساتھ، تو رک گئے۔ اور ہمیں آج کیا تاریخ ہے؟ لوگوں نے کہا 22 رجب ہے۔ کہا آج جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا تو میں اس کی ہر حاجتیں پوری ہوں گی، نہیں ہوئے تو قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ بات لکڑہارے نے سنا، جا کے جلدی جلدی اس نے کنڈے کیے۔ اب وہ دوسرے دن لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کی کلاڑی ہاتھ سے چھوٹی، زمین پہ گری تو اسے کچھ آواز محسوس ہوئی۔ اس نے زمین کھودی تو ماشاءاللہ اندر سے خزانے کی دیگ نکل آئی۔ واہ واہ واہ، خزانے کی دیگ نکل آئی۔ اب یہ جناب وہاں سے واپس اپنے گاؤں آ گیا، پھر انہوں نے خوبصورت ایک محل بنایا اور خوبصورت گھر۔ وزیر اعظم کی بیوی ایک دن اوپر چڑھی اپنے چھت پر ٹہلنے کے لیے، اس نے دیکھا ہے یہ میرے گھر کے سامنے اتنا خوبصورت گھر کس کا ہے؟ کہا وہ جو آپ کے یہاں جھاڑو دیتی تھی یہ اس کا گھر ہے۔ آپ کے گھر کے پاس ایک دیوار بھی چنائی ہو نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے، سونے بھی نہیں دیتے۔ ادھر وزیر اعظم کی بیوی بھنگ پی کے سو رہی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر کے سامنے محل بھی تیار ہو گیا ہے۔ جھوٹ کی کوئی اصل نہیں ہوتی، جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ اس نے بلایا ملازمہ کو، بھائی تو کہاں سے امیر بن گئی؟ اس نے کہا ہم نے کنڈے کیے تھے۔ اس نے کہا جاؤ، کنڈوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح۔ انہوں نے انکار کیا۔ اب وزیر اعظم اور وزیر اور اس کی بیوی پہ زوال آنا شروع ہو گیا۔ دوسرا وزیر اس سے حسد کرتا تھا۔ وہ وزیر بادشاہ کا بیٹا ایک دفعہ کسی شکار پہ گیا ہوا تھا۔ اب جناب اتنے میں وزیر نے بادشاہ کے کان بھرے کہ جناب یہ تیرے بیٹے کا بڑا بغض رکھتا ہے اور بڑی سازشیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ تو ایک دن یہ جو وزیر تھا جس کی بیوی نے کنڈوں کا انکار کیا، یہ ایک دفعہ تربوز بادشاہ کے پاس تحفے میں لایا۔ بادشاہ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھو بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا۔ دونوں میاں بیوی گرفتار ہو گئے۔ اب آپس میں تنہائی میں سوچتے ہیں کوئی گناہ ہے جس کا وبال ہم پر آیا ہے، کون سا گناہ ہم نے کیا ہے؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی، نہیں اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھی وہ تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہم نے زکوٰۃیں بھی تو نہیں دی ہیں، اور بھائی زکوٰۃ نہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نو، کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا ہم نے فلاں کی غیبتیں بھی تو کی ہوں گی، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور سوچو کوئی گناہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ بیوی نے کہا او یاد آیا، کنڈے نہیں کیے تھے۔ کہا ہاں یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، توبہ کرو فوراً، آئندہ بولو توبہ ہم کرتے ہیں، ہم آئندہ کنڈے کریں گے۔ انہوں نے نیت کی، تربوز ایک دم تربوز بن گیا اور ادھر سے بادشاہ کا بیٹا بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اچھی کہانی ہے۔ اور پھر ان کو کنڈوں پہ یقین، یعنی ایسا سونیریو پیش کیا جا رہا ہے کہ کنڈے کرنے سے یہ فائدہ ہے اور نہ کرنے سے یوں وبال آئے گا۔ اور اس جاہل لکھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ حضرت جعفر صادق کے زمانے میں بادشاہ وزیر کا کانسیپٹ نہیں تھا، اس زمانے میں تو خلافتیں ہوتی تھیں۔ پھر دوسرا اگر اس زمانے میں کوئی بادشاہ وزیر، اس کا کوئی نام تو لکھنا۔ یہاں حدیث میں راوی کا فلاں کا ذکر ہو تو اسے مجہول روایت کہتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا واقعہ قابل قبول ہوگا۔ اور دن بھی چنا کنڈوں کے لیے تو 22 رجب، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ عام طور پر یہ جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کسی کے نام پہ نظر و نیاز، تو وہ اس کسی کی یوم پیدائش یا وفات کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں حضرت جعفر صادق نہ رجب میں پیدا ہوئے نہ ان کی وفات رجب میں ہوئی ہے۔ پیدائش ان کی رمضان یا شوال میں ہے، اور وفات ان کی جو ہے وہ شوال میں ہے۔
اور پھر جناب کنڈ رجب میں، اور وہ بھی 22 تاریخ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں ان کے دشمنوں نے گھر میں چھپ کے دعوتیں کی تھیں، اور وہ دعوتوں کا سلسلہ غیر شعوری طور پر آپ کے یہاں بھی شامل کر دیا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کھیل کھیلے جیسے شیعہ کھیلتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی چیزیں ہمارے درمیان ایسی ڈال دی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ شیعوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، بچے کو بھی کوئی 3 دانے دو تو کہتے ہیں 3 تو دشمن ہوا کرتے ہیں، وہ 3 سے مراد ابو بکر عمر عثمان لیتے ہیں، اور وہ ہماری زبانوں میں چلا دیا۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے، ہمارے یہاں کوئی کسی کے ساتھ کھیل رہا ہو یا بیوقوف بنا رہا ہو، کہتے ہیں اڑے ماموں بنا رہا ہے، اڑے میں نے اس کو ایسا ماموں بنایا۔ ماموں کا کیا مطلب؟ کہ جناب ہم نے اسے بیوقوف بنا لیا۔ اب بیوقوف کی مثال ماموں سے دینا، کیا ماموں بیوقوف ہوتے ہیں کیا؟ جو یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ ماموں بیوقوف ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنی بہن میرے ابا کو دے دی تھی، یہی سے پھر بیوقوفی تو یہی ہوگی۔ بابا ماموں کا بیوقوفی سے کیا تعلق یا پاگل پن سے؟ یہ ہمارے درمیان یہ بات رسم یہ الفاظ جاری کرائیں، کیوں؟ اس لیے کہ خال المسلمین امت کے ماموں وہ حضرت معاویہ ہیں، وہ آگے سے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو کیسے لگا دیا باتوں پر، اور ہم ادھر ماموں بیوقوف کے معنی میں لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ امت کا ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہماری سمجھیں، اور اس کو کوئی اگر صاحب فن کہا کرے نا تو اس کی حجتیں نہیں کیا کریں۔ جس طریقے کے یہ یہود اور شیعہ جس طرح کا دماغ اور جس طرح ان کی حرکتیں ہیں، تو جب ان کے متعلق کوئی بتائے کہ یہ ان کا یہ طریقہ کار ہے اور دلیل بھی آگے سے دے رہا ہو تو آدمی مان لینا چاہیے، کیونکہ ان سے یہی توقع ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کسی طرح امت میں یہ چیزیں ڈالیں۔ تو 22 رجب کو چنا، نظر و نیاز ایصال ثواب کے ہم منکر نہیں ہیں، اللہ کے نام پر بغیر کسی دن کا تعین کیے کسی غریب کو کچھ آپ 5000 دے کے کھلا رہے ہو، ثواب ملے گا، شرط ہے کہ نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اس کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن جو سازشیں ہیں اس کو تو سمجھو۔ 22 رجب عید ملا، اور وہ بھی گھر کی 4 دیواری میں چھپ کے، کیونکہ کنڈوں کی چیزیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتے کہ جناب یہ ادھر ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی رسم جو گھر کے اندر چھپ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں ہوئی، وہ یہ سلسلہ ہوا، اور آج تک یہ اس انداز میں چل رہا ہے۔ اور ہمارے نام نہاد سنی بھی بیچارے ناسمجھی کے اندر اس رسم میں مبتلا، انہیں آدمی سمجھائے کہ دیکھو یہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، حضرت جعفر صادق کے نام کا لے کر کنڈے جو کیے جا رہے ہیں یہ دھوکے سے ہو رہے ہیں۔ حضرت جعفر صادق نہ رجب میں پیدا ہوئے نہ ان کا انتقال ہوا، تو دیکھیں یہ اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں میں نے کہا ہمارے یہاں رسم و رواج بن چکے ہیں۔ عورتیں خاص کر 10 بیویوں کی کہانی گھر میں برکت کے لیے پڑھاتی ہیں۔ وہ کیا اس میں اس کے بعد جو مٹھائی تقسیم کرتی ہیں نا 10 بیویوں کی کہانی پڑھانے کے بعد، وہ مٹھائی بھی کوئی بچہ بھی نہیں، یعنی جنس رجولیت مرد جو جنس رکھتا ہو اس کو نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں نہیں، بیویاں بہت پردے والی تھیں، ان کے نام پر ختم ہونے والی مٹھائی وہ بھی کسی بچے کے منہ میں نہیں، کیونکہ یہ ہے تو مرد نہ، تو ان کے پردہ خراب نہ ہو جائے، ان کے پردے میں فرق نہ آ جائے، تو اس لیے وہ چھپ کے کہانیاں پڑھاتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو باہر گھوم رہا ہوتا ہے تاج کمپنی کے قرآن والا 10 بیویوں کی کہانی لے لو، یہ کوئی کھجڑا بیچ رہا ہوتا ہے کیا؟ اور یہ جو چھاپی ہیں 10 بیویوں کی کہانیاں، یہ چھاپنے والے بھی کوئی الگ مخلوق آئی ہوئی تھی؟ وہ تو سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اب یہ 10 بیویوں کی کہانی بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ سے زیادہ پردے والی کون ہے بھائی؟ جب ان کا تذکرہ ممبر و محراب پر ہو سکتا ہے تو کسی اور کی سیرت کو کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا؟ میرے نبی کی بیٹی سے بھی زیادہ کوئی حیا والا اور پردے والا ہے، جو کہ علی جنازہ بھی رات کو نکلے کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے، اتنی حیا اور پردے والی۔ ان کا نام ذکر تو کھلے عام ہو سکتا ہے، 10 بیویوں کی تذکرے وہ جو ہے نا چھپ کے ہوں گے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں یہ کنڈوں کی رسم رجب کے اندر ہوتی ہے۔
تو جو چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے اسے شریعت کا حصہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 27 رجب کا روزہ جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اسے بڑا عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، کوئی صحیح روایت 27 رجب کے روزے کی فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی روزے روٹین سے رکھ رہا، اس میں 27 رجب بھی آ گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے خاص فضیلت والا اور الگ کر کے یہ سوچنا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اس چیز سے جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے، بلکہ یہ صلہ تو زمانے جاہلیت سے تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رجب میں اپنے ہاتھ میں تسلا لے کر، کنز العمال کی روایت ہے، اور 27 رجب کی صبح ہر ایک کے منہ میں نوالا ڈالتے، حضرت عمر کھاؤ، میرے سامنے کھاؤ، تم نے روزہ تو نہیں رکھا۔ اس دن کے روزے کی اہمیت زمانے جاہلیت میں تھی، اسلام آ گیا، اسلام نے جاہلیت کے سارے کام ختم کر دیے۔ زبردستی لوگوں کے منہ میں کھانا ڈال رہے ہیں کہ اسے دین کا حصہ تم نے بھی تو نہیں بنا لیا کہیں، اور وہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ تو جو چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی آپ کو پیاری لگ رہی ہو، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔